اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. صدق اللہ العظیم. رب کریم آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے، کل جو تھا اور شجرۃ طیبہ پر ہم نے گفتگو کی، آج ہے اور اس ناپاک درخت کی مثال. اچھا بولے کلمہ خبیثہ جو کلمہ شرک ہے، کلمہ کفر ہے، گندی بات، اس کی مثال جو ہے کشجرۃ خبیثۃ، ایک خبیث درخت کی طرح ہے، ایک خبیث درخت کی طرح ہے. اچھا اب دیکھیں شجرتین بڑا تو اجتثت جو اکھیڑ دیا گیا، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اس درخت کے لیے کوئی ثبات، کوئی استقامت نہیں. مثال ان تمام سے کافر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ کریم ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمے کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات دنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں یعنی قبر میں بھی ثابت قدم رہے گا. اور صحیح جواب دے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کریم ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہتے تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اللہ جو کرتا ہے وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. تو یہ دیکھیں کس قدر کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن انسان کے ارادوں اور ان کے سوچ، ان کی محنت کے مطابق اللہ اس انسان سے وہ کام لیتا ہے. یہاں دیکھیں ناپاک درخت کیا ہے، اس میں کافی اختلاف ہے کہ یہ درخت کون سا ہے، لیکن بہر چند اقوال ہم اس میں پیش کرتے ہیں. نمبر 1، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ پیارے عقائد و جہاں سے روایت ہے کہ اس درخت سے حنظلہ مراد ہے، حنظلہ درخت ہے. اور حضرت انس مجاہد کا بھی یہی قول ہے. اور ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ناپاک درخت سے مراد کافر ہے، وہاں پاک درخت سے مراد مسلمان تھے. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کافر کا عمل مقبول نہیں ہوتا اور اس کے اعمال اللہ کے طرف سے نہیں چڑھتے، پس اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے نہ آسمان میں اس کی شاخیں ہیں. نمبر 3 میں کہ حضرت ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اس سے مراد الکثوثہ ہے، یہ ایک ایسے گھاس ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کی جڑیں نہیں ہوتی. کثوثہ درخت جو ہے یہ انتہائی بیکار درخت ہے. میرے خیال اس کو اکڑا بھی کہتے ہیں، اور سریکی والے ہم اس کو سپلمئی کہتے ہیں، گندا پودا ہے. اچھا اس کے ساتھ چوتھا وہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے کہ کہ یہ ایک مثل ہے اور اس کا کوئی درخت پیدا نہیں، بس اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایسے کوئی درخت نہیں. یہ ایک روایت ہے صرف. ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ اس سے مراد لہسن کا پودا ہے اور ایک میں ہے گندنا کا پودا ہے. مختلف بال ایسا پودا جس کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، جس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے، بس ہوا کی جڑ سے اکھڑ گیا. جیسے کافر آ گیا اور بس سب، کوئی ثبات نہیں ہے، نہ قبر میں ثبات ہے، نہ آخرت میں ثبات ہے، نہ اس کے اعمال کا کوئی وہ ہے وزن ہے، سب ختم. تو کافر کو اس ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اوپر لے جاتا ہے، نہ اس کی کوئی نیک اور پاکیزہ بات ہوتی، اور نہ اس کے
قول کی کوئی صحیح بنیاد ہوتی۔ فخر الدین رازی نے فرمایا شجر خبیثہ کی تفسیر میں کہ یہ کبھی کسی درخت کا پھل بہت بدبودار ہوتا ہے اور اس اعتبار سے خبیث ہوتا ہے، اور کبھی وہ بہت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے، اس وجہ سے خبیث ہوتا ہے۔ کبھی اس کی صورت قبیح ہوتی ہے اور کبھی اس کی تاثیر بہت مضر اور نقصان۔ یہ مختلف بیماریاں کافر کے اندر پائی جاتی ہیں اور مسلمان کے اندر مختلف خوبیاں۔ کل بتایا نا، پتے پائیدار، درخت پائیدار، پھل تازہ پائیدار، سال بھر پائیدار۔ اچھا آگے پھر ہم کہ اللہ کریم جو ہے ایمان والوں کو مضبوط کلمے کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اور اللہ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے، کہ حاملین کلمہ طیبہ جو ہے اللہ انہیں اس استقامت آپ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پر دنیا میں بھی رہتے ہیں اور قبر میں بھی۔ اچھا اس پر کافی ساری گفتگو ہے، حدیثوں کو روشنی میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ انس بیان کر دیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کو اس کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی جو ہے نا پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے میت، اور اس کے پاس دو فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے دنیا میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو، اللہ اس کو تمہارے لیے یہ جگہ تیری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا اور اس کو جنت کے ٹھکانے سے تبدیل فرمایا۔ پیارے آقا دو جان نے فرمایا اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا، اور رہا کافر پہلے جہنم کو دیکھے گا کہ یہ تھا لیکن تو بچ گیا، اب یہ ہے دیکھ لے، اور کافر کو پہلے جنت کی یہ تیرا ٹھکانہ تھا تو نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، اب یہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے۔ ایک اور روایت ہے مسلم شریف کے، عازب بن برا بیان کرتے ہیں کہ حضور برا بن عازب حضور نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہ 27 نمبر آیات آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام دنیا میں تھا کہ قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اب حضور نے فرمایا اس سے مراد یہ تو کون انکار کر سکتا ہے؟ یعنی فساد پھیلانے والے لوگوں کے سامنے کس قدر خرافات بکتے ہیں کہ صاف حضور نے، اور وہ بھی صحیح حدیث کہ عذاب قبر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے پوچھے جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم میں 2871 نمبر پر ہے۔ امام ترمذی کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلے آنکھوں والے دو فرشتے آئیں گے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ بس وہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ وہ کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہتے تھے۔ پھر اس کی قبر کو 70 درب 70 وسیع کر دیا جائے گا، 70 در 70۔ پھر اس کی قبر کو منور کیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا سو جاؤ۔ وہ کہے گا میں اپنے گھر والوں کو جا کر خوشخبری دے دوں کہ میں پاس ہو گیا۔ اب تڑپ اٹھے گا انسان کے، جب خوشی ہوتی وہ کہتے فیملی والے ساتھ ہوتے تو اچھا تھا۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ، جس کو وہی بیدار کرتا ہے جو اس کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو اس کے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر وہ منافق ہوگا تو کہے گا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نے وہی کہہ دیا، میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں پتہ تھا کہ تو یہی کہتا تھا اور تو یہی کہے گا۔ اور پھر قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی اور اس کے پسلیاں ایک دوسرے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یوں ہو جائے گی۔ یہ قبر کا عذاب صحیح حدیث سے ہم سنا رہے ہیں۔
اب اس کے باوجود بھی ہم عوام کو یہ پیغام پہنچاتے، کتنے صحیح حدیثوں کے باوجود بھی تم کنویں کے مینڈک کی بات سن کے عذاب قبر کے منکر ہو جاتے، ان کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہو۔ ایسے خرافات بکتے ہیں کہ آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ سمجھیں گے کہ یہ ملا جی ہے، داڑھی ہے، قرآن پڑھے، حالانکہ وہ ڈالروں پر پلا ہوئے۔ 1400 سال کا عقیدہ مسلمانوں کو جو صحیح حدیثوں سے قرآن سے ثابت ہے، اس کے منکر، عذاب قبر کے منکر۔ اللہ ان کی شر سے بچا، بولا آمین۔ یہ دوسری حدیث بھی یہ ہے، یہ ترمذی شریف کی ہے، اللہ کے نبی نے پھر یہ آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ۔ جب حضور نے ایک آیت کی تشریح بار بار حدیث میں آئی تو یہی ہے۔ ایک اور حدیث براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصار کے جنازے میں گئے، ہم قبر تک پہنچے، جب لاحد بنائی گئی تو پیارے آقا دو جان بیٹھ گیا اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، چھوٹی سی لکڑی، جس کے ساتھ آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھا کر 2 یا 3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں کہ عذاب قبر سے اللہ کا پناہ طلب کرو، اور فرمایا جب لوگ پیٹ پھیر کر جائیں گے تو ضرور ان کے جوتیوں کی آواز یہ مردہ سنے گا۔ جب اس سے کہا جائے گا، یعنی اتنی جلدی فرشتے آ جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، ہاں اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، پھر وہ کہے گا تیرا دین کیا ہے، ہاں وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے کہیں گے، وہ کہیں گے حضور علیہ السلام اچھا پھر تم کو کیسے معلوم، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مطابق ہے۔ پھر حضور فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش، بستر، بچھونا اور جنت کا لباس انہیں پہنا دے، اور اس کے لیے جنت کے طرف دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ نصیب فرمائے سب کو جنت کی خوشبو، قبر میں جنت کی نعمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے منتہا بصر تک اس کی قبر کو نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی قبر وسیع ہوگی۔ اللہم وسع قبور امواتنا یا رب بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین۔ پھر بٹھائیں، اچھا پھر آپ نے فرمایا کافر کے موت کا ذکر کیا، اور فرمایا اس کے جسم میں اس کی روح لٹائی جائے گی، اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھائیں گے، اسے کہیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا، پھر اس سے کہے گا تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا، پھر کہیں گے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا، وہ کہے گا کاش افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے فرش بچھاؤ، اس کی جہنم کا لباس پہنا، اور اس کے لیے دوزخ سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس دوزخ کی تپش اور جہنم کی گرمی، گرم گرم ہوائیں آئیں گی، اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ پھر اس پر اندھا اور گونگا مسلط کیا جائے گا، ایسا کہ وہ نہ سنے گا نہ دیکھے گا، کہ اس کی فریاد سنے یا دیکھے، اس پر ترس آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، جس کے ضرب سے اگر پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ مٹی کا ڈھیر بن جائے، پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن جائے، ایسے پلک، ایسے گرز۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرہ منہ یا رب۔ یہ چیخے مارے گا، جنات و انسانوں کے ثواب سب مخلوق سنے گا، لیکن اس سے یہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کا جلات اگر کوڑے مارتا ہے اس کو ترس آ سکتی ہے، اس کو تمہارے ورثاء، تمہارے خاندان والے پیسے دے کر تمہیں چھڑا سکتے ہیں، یار پیسے لے لے 2 لاکھ، چھوڑ ہلکی پٹائی کرنا۔ فرشتے تو ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان بیان کر، حضور علیہ السلام جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے
تو آپ اس کی قبر پر کھڑے رہے اور فرمائے اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب فرشتے آ کے سوالات کریں گے۔ اور جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے میت تو اسے ڈوبتے ہوئے سورج کی مثل دکھائی دیتا ہے، وہ آنکھیں ملتا بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ بل یہ بڑے ایسے ایسے دلائل کہ عذاب قبر میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، مزار پہ جاتے بھی ہیں، قبروں پہ جاتے بھی ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، میں جواب بھی دیتا ہے، مانوس بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے صالح ثواب بھی کرتے ہیں۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث، میں سے سوال کرنا اس امت کا خاصہ ہے، کیونکہ ہم نے سے پہلے امتوں کے پاس جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آتے اور قوم ان کا پیغام کا انکار کرتے تو رسول ان سے الگ ہو جاتے اور ان پر عذاب بھیج دیا جاتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پیارے قائد و جان کو رحمت کے ساتھ بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ان سے عذاب روک لیا اور آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ جہاد کی برکت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام دلوں میں راسخ ہو گیا۔ پھر مہلت دی گئی، یہاں تک نفاق کا ظہور ہوا اور بعض لوگ کفر چھپاتے اور ایمان کو ظاہر کرتے اور مسلمانوں کے درمیان ان پر پردہ رہتا تھا، اور جب وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبر میں امتحان لینے والے بھیجے تاکہ سوال کے ذریعے ان کا پردہ چاک ہو اور خبیث طیب سے ممتاز ہو۔ جو دنیا میں اسلام میں ثابت قدم تھا، اب صرف کلمے سے نہیں، آپ کا نظریہ اسلام کا ہے تو تب دینی الاسلام کا ہوگے۔ آپ کا عقیدہ اللہ میرا رب ہے تو تب کا ہوگے۔ آپ کا عقیدہ پیارے قائد و جان میرے نبی ہیں تب ہوگا۔ ایسے نہیں کہ برائے نام نبی ہے لیکن رسم رواج وہ کروں گا جو میرے من میں آئے۔ دین میرا اسلام ہے لیکن کروں گا وہ جو بس نور نظریات عقائد، تو اس سے کوئی فائدہ پھر نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چند قسم کے لوگ پھر حضور نے فرمایا ان سے عذابات اٹھ جاتے ہیں، ایک عذاب قبر یا سوال جواب نہیں ہوتا، اس میں بھی 5 افرادوں کی گنتی کی ہے کہ ایک عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں، جمعہ کی رات کو وفات ہونے والا، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مختلف ایسی موتیں ہیں کہ اس میں انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو اس سے عذاب قبر جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے۔ 5 قسم کے افراد۔ ایک بڑی حدیث سناتا ہوں پھر آپ لوگوں کو چھٹی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل ہے، بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن چند لوگوں سے عذاب یعنی عذاب قبر نہیں ہوتا، ان سے پوچھے نہیں جاتا۔ ہم ایک طالب علم کا امتحان لیتے ہیں نا روزانہ، تو کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ 100 بڑا 100، بس اس کو بولے ٹھیک ہے بیٹھ، اس کو پہلے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں 98 نمبر ملیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ ہم پڑھانے والے ہم جانتے ہیں کہ یہ تو پورے سال ہی ایسے ٹائم پاس کرنے والا تھا، اب اس کے ذہن میں کہ اس کو 33 نمبر تو ملیں گے زیادہ، تو پاس کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اللہ جانتا ہے، ویسے توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قبر کو یاد کر کے اس کے لیے تیار رہنے والے بننے۔ ایک لمبی حدیث سنا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بیان سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا، نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور جب حضور بیان کرے پھر تو کیا بات ہے۔ میں نے دیکھا میری امت میں سے ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، اس شخص نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کی تھی اس نیکی نے ملک الموت کو واپس بھیج دیا، اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اس پر عذاب قبر آیا تو اس کو وضو نے اس کو عذاب سے چھڑا لیا، اور میں نے اپنے امت میں سے
اب دیکھ باوضو رہنے والا کتنے لوگ ہیں کہ وہ، میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں ہر وقت وضو میں رہا کریں. یہاں طلباء کی بات کہ اکثر مولوی بھی بغیر وضو کے ہوتے ہیں. ارے بھائی جب اٹھیں یا وہ کریں تو وضو کر لیا کریں، کیا تکلیف ہے؟ آپ کی موت شہیدوں کی ہوگی یار، آپ عذاب قبر سے محفوظ ہو گئے. باوضو رہنا کتنی بڑی بات، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. عذاب قبر اور وضو کی برکت سے عذاب سے اس کو چھٹکارا ملا. میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا، اس کو شیاطین پریشان کر رہے تھے، تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا اور اس نے اس کو شیطان سے چھڑا لیا. اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا، پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ جب بھی حوض پر آتا تو اس کو حوض سے روک دیا جاتا، تو اس کے پاس اس کے روزے آئے اور انہوں نے اس کو پانی پلا کر سیراب کیا. ریان الگ ایک دروازہ ہے روزہ داروں کے لیے. اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا، اور انبیاء علیہ السلام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب بھی ان کے قریب جاتا وہ اس کو دور کر دیتے. پھر اس کا غسل جنابت آیا، وقت پر غسل کرنا بڑی اچھی بات ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے پاس بٹھا دیا. اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا، اس کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اور اوپر اور نیچے ہر طرف اندھیرا تھا، اور وہ ان اندھیروں میں حیران تھا کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو والدین کو محبت سے دیکھنا، عشاء کی نماز پڑھنا، بہت ساری چیزیں جس سے مقبول عمرے و حجوں کا ثواب بھی تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. علیہ رسول اللہ کی شریعت ہے، آپ کو موقع دیا ہے کہ تم اگر یہ کرے، والدین کو نگاہ رحمت سے دیکھیں، قبول 1000 مرتبہ دن میں دیکھیں، 1000 حج. تو توجہ والے بن جاؤ بس کہ یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے. ابھی ایک شخص کہتا ہے کہ حیدرآباد میں یہ چیز ملتی ہے، اتنے پیسوں کی ملتی ہے، اور تو کہتے یار کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی لے آتا. دوسرا کہتے تو پریشان کیوں ہے، ارے یہاں نیو کراچی میں، نارتھ کراچی میں، تو میرے پاس آ جا، ارے تیرے کو فری دیتا ہوں. اور تو پھر بھی بٹک رہا ہے تو پتہ چلا تو بڑا مکار اور جھوٹا ہے. لوگوں کو دکھا رہے میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تو لے آتا وہاں سے. بھائی وہ کان میں کہتے ادھر آ جا فری میں دے دیتا ہوں، پڑوس میں ہوں، اور یہ کہتے میرے پاس پیسے ہوتے تو میں حیدرآباد چلا جاتا. اب یہ جھوٹا ہے. اصل کیا ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ توفیق دینے والا، سچے دل سے مانگنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا، وہ مومنوں سے بات کرتا تھا اور وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے. یہ تو کرتا، وہ نہیں کرتے. پھر اس کا صلہ رحمی رشتہ داروں سے ملنا جلنا آیا، اور اس نے کہا اے مومنوں کی جماعت، اس سے بات کرو، اس سے بات کرو. تو انہوں نے اس سے باتیں کی. اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے سے آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا ہے. اتنے میں اس کا صدقہ آیا اور وہ ان شعلوں کے آگے حجاب بن گیا اور اس کے سر پر سایہ بن گیا. اور میں نے اپنی امت میں ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو ہر طرح سے پکڑ رکھا تھا. اس کا امر بالمعروف اور نہی منکر آیا، اور اس کو امر بالمعروف، دوسروں کو بھی نیکی کا دعوت دیں، اور خاص کر گھر میں. ایسے لوگ ہیں اپنے گھر کے بچوں کو بھی نماز کہتے نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھے، تیری نماز قبول ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. تم سے پوچھا جائے گا، ہم سے محلے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ محلے میں لوگ نماز نہیں پڑھے، تو نے نمازیوں کو کیا بتایا؟ میں نے بولا یا اللہ میں نے تیرے کلام کی 2 آیتیں، سورہ نساء نمبر 142، سورہ توبہ نمبر 54 میں، کہ نماز میں سستی کرنے والا بھی منافق. اگرچہ میرے محلے والوں کو بڑا ناگوار گزرا، بولے ہمیں منافق کہتے. میں نے بولا تو سست نماز میں، قرآن تمہیں منافق کہتے، میں کیا کروں؟ اللہ جس کو منافق کہتے کون چھڑا سکتا ہے؟ بے نمازی کو اللہ نے جہنمی کہہ دیا، کون چھڑا سکتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
خاشعین کو ہزاروں تفسیریں وقت پر پڑھنا، سنن آداب کا لحاظ کرنا، بہت زیادہ باتیں ہیں۔ میں فری میں نماز سکھاتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، جیسے وہ چاہیں روزانہ ایک کلمہ، کوئی تیار ہو جائے بس، بغیر اس کے جس ٹائم وہ چاہے اسی ٹائم اس کو نماز پڑھاؤں گا، وہ سیکھے، ان کے گھر والے سیکھیں، سب کو اعلان ہے، ہر وقت اعلان ہے، 24 گھنٹے اعلان ہے، جس ٹائم تو تیار ہے تیرے پاس سبق آئے گا، کلمے، جنازہ، سب کچھ فری میرے فرائض میں سے۔ تو دوسروں کو برائی سے روکو، یہاں برائی کی دعوت دیتے ہیں، وہ تو بہرحال منافق ہیں، کون ہیں؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اچھا، تو امر بالمعروف نہی المنکر آیا اور اس کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا عذاب کے فرشتوں سے، اور رحمت کے فرشتوں کے ساتھ داخل کر دیا۔ اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، اتنے میں اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو اچھے اخلاق اللہ نصیب کرے۔ لیکن اچھے اخلاق کا معنی یہ نہیں کہ کوئی گناہ میں مبتلا کہتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، دوغلا پالیسی سیکھیے۔ امر بالمعروف اور نہی منکر، یہ سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ حضور نے بہرحال ہمیں سکھائے اچھے اخلاق کے کیا ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اخلاق کے سب سے اوپر کے اس پہ تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اچھا اخلاق، اتنے میں اس کے اچھے اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا نام اعمال اس کے بائیں جانب سے آ رہا ہے، اتنے میں اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کا صحیفہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا، وہ جہنم کے کنارے پر تھا، پھر خوف خدا سے ان کا لرزنا آیا اور اس نے اس کو جہنم سے چھڑایا۔ اور میں نے اپنے امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دوزخ میں ڈالنے کے لیے اوندھا کر دیا، پھر اس کے وہ آنسو جو دنیا میں خوف خدا سے اس کے آنکھوں سے نکلے تھے، انہوں نے اس کو جہنم سے نکال دیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا پولیس شراب پر کپا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا حسن ظن آیا، اللہ پر اچھا گمان کر، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور اس کے کپاہٹ دور کیا اور اس کو روانہ کیا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پولیس شراب پر گھسٹ کر چل رہا تھا، تو اس نے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ آیا، اس نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا اور وہ چلنے لگا۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، تو اس پر جنت کا دروازہ بند کر دیے گئے، تو اس کا کلمہ شہادت آیا اور اس نے جنت کے دروازے کھول دیے، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ علامہ قرطبی اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھا، یہ حدیث بہت عظیم ہے، اس پر دلالت کرتی ہے کہ بعض نیکیوں سے بعض مخصوص عذابات ساقط ہو جاتے ہیں، جبکہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے اس کے تمام عذاب اس نیکی کی وجہ سے ساقط کر دیے کہ وہ مقروضوں سے درگزر کرتا تھا۔ یہ بھی گئے نا کہ اگر کوئی تمہارا مقروض ہے، ان کا نظرۃ الی میسرہ وان تصدقوا خیر لکم۔ تو یاد رکھو آج کا جو درس تھا کہ عذاب قبر برحق ہے، کیا ہے؟ اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں الگ الگ جگہوں میں کارآمد آتے ہیں، کیا؟ اور جتنے بھی گناہ ہیں مختلف مشکلات اس سے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں بھی گناہوں سے مشکلات پیدا ہوتے ہیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، ایسے مختلف مصائب، اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ ہے ذلت۔ انسان ذلت کا شکار ہوتا ہے، عزت آنکھ زندگی بھر نہیں، بھلے وہ کروڑپتی بن جائے، اللہ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ اللہ اور نبی اطیع اللہ و اطیع پر عمل کرنے والا، اس کے دل میں سکون ہوگا، وہ لوگوں میں سرخرو ہوگا، اس کو بڑا چین ہوگا۔ کریم اللہ سے دعائے خاندان صلی رحمی، بڑوں کا ادب، اور کریم اللہ کرم فرمائے، نیا سال شروع ہو گیا، اللہ کرے برکت والا ہو،
کریم اللہ آپ نے درس کا یا اللہ پورے سال ثواب ہدیتاً تحفتاً پیارے عمر فاروق خلیفہ ثانی کو پیش کرتے ہیں کہ کل اس کا یکم محرم الحرام اس کا یوم وفات ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق عدل انصاف کرنے کی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔